آپ تمام کے سامنے نماز کا مکمل طریقہ قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ پیش کروں گی۔ میری بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں فرماتے ہیں، نماز کو قائم کرو، یقیناً نماز تم پر مقررہ وقتوں پر فرض کی گئی ہے۔ تو میری بہنوں، اس آیت سے یہ بات واضح ہے اور ہم تمام یہ بات جانتے ہیں کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے اور نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، اور نماز حقوق اللہ میں سے ہے، یعنی کہ اللہ کے حق میں سے ہے۔ تو میری بہنوں، ہمیں نماز کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ بخاری کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یعنی ہمیں نماز کس طرح پڑھنا ہے، انشاءاللہ وہی میں طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ ہماری نماز کس طرح ہونی چاہیے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمیں نماز کس کے مطابق پڑھنا ہے، کس کے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، جس طرح اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا، نبی نے پڑھا اور صحابہ نے پڑھا۔ اس طریقے کی ہماری نماز ہمیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ نماز اللہ کے حق میں سے ہے، یعنی ہماری نماز اسی طرح ہونا ہے جس طرح اللہ کو پسند ہو، جس طرح اللہ کو قبول ہو، وہی نماز وہی طریقے پہ ہماری نماز ہونی چاہیے۔ اگر اللہ نہ کرے اگر ہماری نماز اس طریقے کی نہ ہوگی تو پھر ہم دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے، یعنی کہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ بات ہمیں واضح ہونی چاہیے، یہ بات ہمیں اچھی طرح سے دھیان میں بٹھا لینا ہے کہ ہماری نماز اللہ کے حکم کے مطابق، یعنی کہ اللہ نے جس طرح پڑھنے کا حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور صحابہ نے پڑھا، اس طریقے کی ہماری نماز ہونی چاہیے۔ اگر اس طریقے کی نہیں ہوگی تو پھر وہ اللہ کو قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے میری بہنوں، اس بات کو غور کریں کہ ہماری نماز کس طرح ہونی چاہیے۔ ایک مثال کے ذریعے میں آپ تمام کے سامنے سمجھانا چاہتی ہوں۔ مثال کے طور پر ہم اکثر کیا کرتے ہیں، بچوں کو بازار بھیجاتے ہیں، ہے نا؟ ہم بچوں کو بازار بھیجاتے ہیں سامان لانے کے لیے۔ اگر بچہ، میری بہنوں، اگر بچہ جو سامان ہم اسے لانے کے لیے بولے وہ سامان تو لے کر نہیں آیا بلکہ کچھ اور سامان ہی لے کر آیا، تو آپ کیا بولتے ہیں؟ بہت اچھا کرے بیٹے، جو میں نہیں بولی وہی لے کر آئے، لاؤ بلکہ لے لیتے؟ ہرگز نہیں۔ ہم کیا کرتے؟ اس بچے کو ڈانٹتے اور بولتے کہ جو ہم بولے تھے وہ لے کر آؤ، بلکہ دوبارہ بھیجاتے اور وہ سامان منگواتے۔ میری بہنوں، مجھے بتائیں، کیا ہمیں دوبارہ موقع ملے گا؟ یہ تو دنیا ہے، یہاں پر سیکنڈ چانس اور دوبارہ موقع مل سکتا، لیکن یوم آخرت کے دن کیا ہمیں دوبارہ موقع ملے گا؟ اللہ نہ کرے اگر ہماری نمازیں اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوگی تو کیا ہمیں دوبارہ موقع ملے گا کہ تم جاؤ اور دوبارہ سے نماز مکمل طور پر درست طور پر پڑھ کر آؤ؟ ہرگز نہیں ملے گا۔ تو یہی وقت ہے میری بہنوں، ہمیں ہمارے اعمال کو، ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو درست کرنا ہے۔ کیسے درست کرنا ہے؟ کیسے ہونے چاہیے ہمارے اعمال اور ہماری عبادتیں؟ جس طرح اللہ کو پسند ہو، جس طرح اللہ نے حکم دیا کرنے کا، اللہ نے حکم دیا پڑھنے کا، نبی نے پڑھا اور صحابہ نے پڑھا، اس طریقے کا ہمارا ہر عمل ہونا چاہیے، اس طریقے پر بھی ہماری نماز ہونی چاہیے۔ تو میری بہنوں، چلیے اب نماز کے طریقے کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے کہ نماز کا وقت ہو گیا، ہم تمام جانتے ہیں 5 وقت ہمیں نماز پڑھنا ہے، فرض نماز 5 وقت ہم پر فرض کی گئی ہے نماز۔ تو نماز کا وقت ہو گیا اور ہم کیا کرتے ہیں، نماز کے لیے وضو سے فارغ ہو گئے، یعنی کہ وضو کر لیا، اس کے بعد ہم قبلہ رخ ہو گئے۔ تو سب سے پہلے نماز کی شروعات تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے۔ نماز کی شروعات تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست فرماتے، پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرتے۔ یعنی نماز کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ تکبیر تحریمہ سے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہمیں نماز کو شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح ایک اور روایت بخاری اور مسلم کی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز کی پہلی تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھ کاندھوں تک اٹھائے
اور کچھ روایتوں میں کانوں تک بھی روایت ہے۔ تو ہمیں تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر اپنی نماز کی شروعات کس طریقے سے کرنا ہے؟ تکبیر تحریمہ سے کرنا ہے، یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کی ابتدا کرنا ہے، نماز کو شروع کرنا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت، ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں کشادہ اور کھلی رکھیں، یعنی جیسے ہی ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمارے ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھانا ہے، اور ہمارے انگلیاں اور ہمارے ہاتھ کیسے ہونے چاہیے؟ انگلیوں کے درمیان ہلکا سا گیپ ہونا، ایسا نہیں کہ آپ مکمل طور پر اس طریقے سے پھیلا دے رہے اور یا اس طریقے سے ملا دے رہے، اس طریقے سے نہیں کرنا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ انگلیاں کشادہ اور کھلی ہوں، یعنی کہ اس میں ہلکا سا بیچ میں گیپ ہونا چاہیے، تو ہاتھ ہمارے اور ہمارے ہاتھوں کی جو فیسنگ ہو وہ کس سائڈ ہو؟ قبلہ رخ ہو، یعنی کہ ان کا رخ، ہمارے ہاتھوں کا رخ بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ تو ہاتھ ہمیں کاندھوں تک اٹھانا ہے، کاندھوں تک، اور انگلیوں میں ہلکا سا گیپ رکھنا ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو اٹھانا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے؟ ہاتھ ادھر یوں اٹھاتے، خالی نیچے بتاتے اپنے ہاتھ، نہیں، جبکہ ہمیں اپنے ہاتھوں کو قبلہ رخ کی طرف کرنا ہے، یا نہیں تو اس طریقے سے کرتے۔ یہ عمل درست نہیں ہے میری بہنوں، غور سے سنیے اور غور سے دیکھیے آپ ایک ایک رکن کو کہ کس طرح ادا کرنا ہے، ورنہ پھر ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو کس طریقے سے ہمیں ہمارے ہاتھ اٹھانے ہیں؟ کاندھوں تک، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانے ہیں کاندھوں تک۔ اس کے بعد ہاتھ باندھنا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر مضبوطی سے سینے پر باندھتے، دایاں ہاتھ یعنی کہ رائٹ ہینڈ، اس کے بعد بایاں ہاتھ، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے، یعنی کہ رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کے اوپر آئے گا، اس طریقے سے رکھ کر ہمیں ہاتھ سینے پر باندھنا ہے مضبوطی سے۔ حدیث کے الفاظ، ہاتھ باندھ لیے، نماز کی شروعات ہو چکی، تکبیر تحریمہ، ہاتھ اٹھا لیے کاندھوں تک، اور پھر ہم اپنے ہاتھ باندھ لیے، سیدھا ہاتھ لیفٹ ہینڈ کے اوپر آئے گا، رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ کے اوپر آ گیا۔ اس کے بعد ہمیں دعا پڑھنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد قرأت شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہتے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب۔ یہ ایک دعا ہے، اس کے بعد اور بھی ہے، یہ ایک دعا ہے، یہ دعا پڑھتے۔ اسی کے ساتھ ایک اور روایت، ابو داؤد کی روایت، عائشہ رضی اللہ عنہ، امی عائشہ فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو یہ کلمات پڑھتے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، جسے ہم ثنا کہتے ہیں۔ یا تو پھر آپ اللہم باعد بینی یہ بھی پڑھ سکتے، یا سبحانک اللہم و بحمدک جسے ہم ثنا کہتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد ہمیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ہے، ابو داؤد کی روایت، یا پھر اعوذ باللہ، آپ نارمل، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نارمل طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے، یا اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے تعوذ اور تسمیہ جسے کہتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طریقے سے پڑھ کر ہمیں اس کے بعد جو عمل کرنا ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی، یعنی کہ اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، یعنی نامکمل ہے۔ سورہ فاتحہ ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ایک اور روایت بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتح الکتاب، یعنی جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نامکمل ہے، اس کی نماز نہیں ہے، یعنی سورہ فاتحہ کی بغیر ہم ہماری نماز کو مکمل نہیں کر سکتے، ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سب سے پہلے دعا پڑھنا ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد والا جو عمل ہے کوئی دوسری سورت پڑھنا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی دوسری سورت ہمیں ملا کر پڑھنا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھتے، جبکہ باقی 2 رکعتوں میں
صرف سورہ فاتحہ پڑھتے، یعنی ظہر کی 4 رکعت فرض، عصر کی 4 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت فرض اور عشاء کی 4 رکعت فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت یا کسی سورت کا کچھ حصہ جسے ہم ضمی سورہ بھی کہتے ہیں وہ پڑھتے، اور اس کے بعد تیسری اور چوتھی یا مغرب کی تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے۔ تو یہاں پر تیسری اور چوتھی رکعت میں ہمیں ضمی سورہ کی چھوٹ ہے، تو صرف سورہ فاتحہ بھی اگر ہم تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھ لیں گے تو کافی ہے۔ اس کے بعد جو ہمیں عمل کرنا ہے وہ ہے رکوع کرنا ہے۔ رکوع میں